انسانوں کے نام افزار ریحان، عدالتی و سیاسی تطہیر کے تقاضے۔ میڈیا کا ایک معروف بلکہ پاپولر شخص جو کراچی سے MNA بن کر خود کو بڑا سیاستدان بھی خیال کرنے لگا تھا، اپنے کرتوتوں یا حالات کے جبر میں آ کر جب اس نے واپسی کی راہ اختیار کی تو درویش نے کالم تحریر کیا، خس کم جہاں پاک۔ ایک بڑے صحافی نے خفگی دکھائی کہ آپ کو مستعفی ہونے والے شخص کے خلاف سخت کالم نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ عرض کی اس طرح تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی مرنے والے کے خلاف بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے اس کے کرتوت کتنے گھنونے ہی کیوں نہ ہوں۔ درویش اس اپروچ کو درست نہیں سمجھتا، اس طرح تو ہسٹری کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور بالفعل ہم مسلمانوں کی پوری ہسٹری اسی نوع کے ذہنی خلفشار نے برباد کر رکھی ہے۔ جو لوگ اپنی ذاتی منفعتوں کے لیے ملک و قوم اور آئین و قانون کا کھلواڑ کرتے ہیں، اگر ان کے مرنے پر ہم انہیں ولی اللہ ثابت کرنے بیٹھ جائیں تو سچائی ہمیشہ کے لیے دم توڑ بیٹھے گی، آنے والی نسلیں انہیں حضرت ہی سمجھتی رہیں گی۔ ہماری اسی اپروچ کے کارن ہماری پوری مسلم یا اسلامک ہسٹری کنفیوز اور بڑی حد تک ناقابل اعتماد ٹھہری ہے۔ ہمیں اپنوں کے لکھے سے بڑھ کر غیروں کی تحقیقات پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ درویش پچھلے کئی برسوں سے اپنے ملکی حالات بالخصوص جوڈیشری، مقتدرہ اور قومی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ پر کڑتا چلا آ رہا ہے، نہ صرف اپنے کالموں اور یوٹیوب پوسٹوں میں بلکہ اثر رسوخ رکھنے والے اپنے احباب کے سامنے بھی، کہ ہر سے مقامات پر یہ جو بد تہذیبی و بدتمیزی کا طوفان آیا ہوا ہے، ہم ترقی راست کی بجائے معکوس کر رہے ہیں۔ اس جھکڑ سے ہم کیسے اور کب نکلیں گے؟ ہمارا میڈیا ہمہ وقت جو بے پر کی اڑاتے ہوئے 2 فٹے کو 6 فٹا اور 6 فٹے کو 2 فٹا دکھانے پر مصر رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بات سارے افسانے میں نہیں ہوتی اسے ازلی حقیقت بنا کر نمک مسالہ لگاتے ہوئے یوں پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارا عام آدمی حقیقت تک پہنچ ہی نہ پائے۔ الحمدللہ آج حالات نے ایسے پلٹا کھایا ہے کہ الٹی اور ٹیڑھی بھی سیدھی ہو رہی ہیں۔ درویش اکثر عرض گزار رہتا ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ہے، ہمارے سسٹم یا قومی اداروں میں ہنوز افراد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک فرد جہاں بڑی بربادی ڈھا سکتا ہے، وہیں اگر مقتدر مقام پر بہتر فرد آ جائے تو بہت سے دھونے دھو سکتا ہے، نہ صرف اپنی مقتدرہ کے بلکہ ارد گرد کی ہمسائیگی کے بھی۔ ہمارے سابق کھلاڑی کی حماقتوں پر تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر 9 مئی کی سازشی اسکیم تو قول فیصل یا برہان و فرقان ٹھہری ہے۔ 3 بار منتخب ہونے والا جتنا بھی سادہ لو دکھتا ہے، لیکن اپروچ میں وہ ان سارے سیانے چال بازوں کا ابا ہے۔ درویش کو اس سے بجا طور پر یہ شکایت ہے کہ وہ اکثر مردم شناسی میں غلطی کھا جاتا ہے، لیکن یہ خوبی بھی ماننی پڑتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی دھن کا پکا ہے، بلکہ جس کی اصلیت اس پر کھل جاتی ہے پھر اسے بھولتا ہے نہ مٹی ڈالتا ہے۔ جب ساری پارٹی الجھن کی شکار تھی تو اس نے کتنا بولڈ فیصلہ لیا اور پھر اس پر ڈٹ گیا۔ مستقبل کے حوالے سے لوگ بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں، یہ کہ 3 مرتبہ جمہوریت کے جو قلعے یا کوکاف فتح کر لیے ہیں، 4تھی مرتبہ بھی وہی کچھ ہونا ہے۔ اپنے اندر کا بغض نکالنے کے لیے الفاظ کا چناؤ مشکل نہیں ہوتا۔ یقیناً ان لوگوں کے سروے اور تجزیے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، درویش اس کی طرف بعد میں آتا ہے، پہلے اپنی اس ادھوری بات کو پوری کرنا چاہتا ہے کہ کئی لوگوں کے جانے پر وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ خس کم جہاں پاک۔ اپنی چبھن تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اگر یہاں پارلیمان کی عظمت کو منوانا ہے اور ملک و قوم کو پارلیمانی جمہوریت کی صراط مستقیم پر چلانا ہے تو اس میں جتنا خاکی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ کا تعاون مطلوب ہے، اسی قدر سپریم جوڈیشری کی تطہیر بھی لازم ہے۔ نہ صرف یہ کہ فاسد خون کے مادے نکلنے چاہیے، بلکہ ان کی لیبارٹری رپورٹس بھی سامنے آنی چاہیے۔ جوڈیشری کی آزادی اپنی جگہ، مگر یہ ایسی شتر بے مہار نہیں ہونی چاہیے خود آئین اور آئین کی ماں کو ہی کاٹ کھائے۔ مہذب ڈیموکریٹک ممالک کی طرح اس کی تشکیل اور آگے بڑھنے میں منتخب پارلیمنٹ یا سینٹ کا مخصوص رول ہونا چاہیے۔ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ آرمی چیف کی طرح سپریم جوڈیشری کے چیف کی تعیناتی و مدت کا تعین بھی پارلیمنٹ سے ورا و بالا نہ ہو۔ درویش کی نظر میں قاضی فائز عیسیٰ اپنی سوچ، اپروچ اور عزم و ہمت میں غیر معمولی چیف جسٹس ہیں۔ ان کے خلاف سپریم جوڈیشری کے معزز جج کی حیثیت سے کون کون سے گناہنے الزامات نہیں لگائے گئے، صدارتی ریفرنسز بھیجے گئے، مگر انہوں نے کمال حوصلے و اعتماد کے ساتھ سب کا سامنا کیا اور اس قدر سرخرو ہوئے کہ یہ کرتوتیں کرنے والے بھی شرم سے اپنا کیا یا کہا واپس لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بالمقابل جسٹس مظاہر علی شاہ سے اپنے کیے کا حساب مانگا گیا تو وہ استعفیٰ دے کر چلتے بنے، اور اسی نوع کا ریفرنس جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ابھی تیار ہی ہوا تو انہوں نے نوٹس کا موقع بھی نہیں آنے دیا، وہیں کھڑے کھڑے دوڑ لگا دی۔ ثاقب نثار کے کرتوتوں سے لے کر جس تسلسل کے ساتھ وہ ہر گناہونی سازش کا حصہ رہے اور جو لچھن وہ چھپاتے رہے، گرینڈ حیات ہوٹل تو اس کے سامنے ہولا پڑ جاتا ہے۔ جس طرح اتنے برسوں سے پوری ڈٹائی کے ساتھ جتے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہو کر دکھاتے یا سامنا کرتے۔ امید ہے سپریم جوڈیشل کونسل نہ صرف یہ کہ بھاگتے ہوئوں کی لنگوٹی ضرور اتارے گی، بلکہ اپنے جسد عدل میں داخل دیگر فاسد مادوں کی تطہیر کا بھی کم حق ہو اہتمام فرمائے گی۔ رہ گئی ہماری قومی سیاست میں چھائی یا پھیلائی گئی سموگ، تو اس کے خاتمے کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا میں بھی براجما مخصوص ذہنیت اپنے جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے
کے سہارے جتنی مرضی پولوشن پھیلا لیں. جس طرح کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، عنقریب ساری فوق چھٹنے والی ہے. جینون اور جعلی قیادتیں واضح ہونے والی ہیں. کھلاڑی کے پریشر گروپ سے منسلک کئی دوستوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں بلے کا نشان مل جائے گا، کیا ہمیں اس کا ٹکٹ لینا چاہیے؟ تو جواب دیا کہ بلہ آپ کو ملے نہ ملے یہ اپنی افادیت کھو چکا ہے. وقت اور حالات کے تیور اس قدر بدل چکے ہیں کہ اب آپ لوگوں کے لیے وکس یا رنز ملتے نہیں دکھتے. اگر فالتو پیسہ ہے اور آئندہ کے لیے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو ضرور کر لو. ہمارے بہت سے صحافی صاحبان کو ادراک نہیں کہ کسی بھی بڑی پارٹی کے لیے ٹکٹوں کی درست تقسیم کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس وقت تمام ہواؤں کا رخ نون لیگ کی طرف سب پر واضح ہے. اس لیے نون لیگ میں ایک ایک سیٹ پر ٹکٹوں کے لیے اس نوع کی بھیڑ ہے. ایک طرف پارٹی کے مخلص کارکنان ہیں، دوسری طرف وہ الیکٹیبلز بھی ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے تعاون کیا ہوا ہے. بلا شبہ خلوص اور محنت کے ساتھ ساتھ حلقے میں اثر رسوخ کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے. نون لیگ کا ٹارگٹ سادہ اکثریت سے بڑھ کر 2/3 کا حصول ہونا چاہیے. ہمارا ملک اس وقت جس نوع کی کنفیوژن سے گزر رہا ہے، ایسے میں پارلیمان کی عظمت منوانے کے لیے ایسی مضبوط و مستحکم حکومت کی ضرورت ہے جو آگے چل کر بھی اس تضادستان میں سیاسی استحکام لانے کے قابل ہو سکے.